بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو طوالت سے بچانے کے لیے مقدار تشہد پر دعائے تشہد میں اضافہ کرے اور دعا میں اپنی تخصیص نہ کرے بلکہ جمع کا صیغہ لاتے ہوئے یوں کہے: اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، اغفر لی، مجھے بخش دے نہ کہے۔ امام کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا مکروہ ہے۔ تشہد میں یہ کلمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: نعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ونعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال واذا اردت بقوم فتنۃ فاقبضنا الیک غیر مفتون فیہ۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے اٹھا لینا۔ کہا گیا ہے کہ دجال کو مسیح یہاں تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فاصلہ طے کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی۔ نماز سے باہر آنے کے موقع پر 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی یہ کہ دونوں سلاموں میں نمازیوں اور فرشتوں پر سلام بھیجنے کی نیت کرے۔ دوسری یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد وہیں ٹھہرے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کیا۔ پھر نفل دوسری جگہ پڑھے، اور اگر اس کے پیچھے عورتیں ہوں تو ان کے واپس جانے تک نہ اٹھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کا اندازہ ٹھہرتے تھے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہی ہے، اے جلال اور عزت والے، تو برکت والا ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ سلام کے بعد جب پھرے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اور امام کے پھرنے سے پہلے مقتدی کے لیے اٹھنا مکروہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو ان دونوں نے امام سے کہا کہ آپ کی نماز بہت اچھی اور مکمل تھی، البتہ ایک بات صحیح نہیں ہوئی، جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر ان دونوں صحابہ کرام نے نمازیوں سے فرمایا: تمہاری نماز بہت اچھی تھی، لیکن تم امام کے پھرنے سے پہلے پھر گئے۔ اس کے بعد امام دائیں طرف پھرے یا بائیں طرف، اسے اختیار ہے، البتہ دائیں طرف زیادہ اچھا ہے۔ یہ تمام نمازوں کے وظائف ضروری مسائل ہیں، لیکن فجر کی نماز میں قنوت کا اضافہ کرے۔ احناف کے نزدیک قنوت صرف وتر نماز میں ہے۔ امام یوں کہے: اللہم اہدنی، آخر تک مقتدی آمین کہے۔ جب وہ ان الفاظ پر پہنچے: انکا تقضی ولا تقضی علیک، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو آپ آمین نہ کہے کیونکہ یہ تو ثنا ہے، لہذا اس کے ساتھ یہی الفاظ پڑھے، یا یوں کہے: بالا وانا اعلی ذالک من الشاہدین، ہاں اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یا کہے: صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا اور اچھا کیا، یہ اس کے مشابہ الفاظ کہے۔ قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حدیث مروی ہے۔ جب حدیث صحیح ہو تو ہاتھ اٹھانا مستحب ہوگا، اگرچہ یہ تشہد کے آخر میں مانگی جانے والی دعاؤں کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے سبب سے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں بلکہ رکھنے پر اعتماد ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں فرق ہے، کیونکہ تشہد میں ہاتھوں کا طریقہ انہیں مخصوص طریقے پر رانوں پر رکھنا ہے، اور یہاں اس کے لیے کوئی صورت مقرر نہیں، تو بعید نہیں کہ قنوت میں اس کے لیے یہی طریقہ مقرر ہو، کیونکہ یہ دعا کے لائق ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ تمام امور امامت کے آداب سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ 5واں باب، جمعۃ المبارک کی فضیلت، آداب، سنن اور شرائط۔ فضیلت جمعہ: جان لو یہ عظیم دن ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت عطا فرمائی اور اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ زیر زبر آگے پیچھے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ وہ تھوڑی مسنگ لگ رہی ہے۔ ترجمہ: جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی امور میں مشغول ہونے کو حرام ٹھہرایا، اور اس کام کو حرام ٹھہرایا جو جمعے کی طرف سعی یعنی کوشش سے دور رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دن اور اس مقام پر جمعہ فرض فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ترجمہ جو شخص نے یا جس شخص نے 3 بار جمعے کی نماز کو بلا عذر چھوڑتا ہے، جو شخص جمعے کی نماز کو 3 بار بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، ترجمہ ایسے شخص نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اس شخص کے بارے میں پوچھنے گیا جو جمعۃ المبارک اور بعد جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا اور اب مر گیا، تو انہوں نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ 1 مہینے تک یہی سوال کرتا رہا، آپ نے بار بار فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ترجمہ بے شک 2 کتابوں تورات اور انجیل والے لوگوں کو جمعے کا دن دیا گیا تو انہوں نے اختلاف کیا اور اس سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور ان کے لیے اسے عید قرار دیا۔ پس یہ امت سب لوگوں سے مقدم ہے اور تورات و انجیل والے ان کے تابع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ترجمہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا شیشہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ پر فرض کیا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے یہ عید ہو جائے۔ میں نے پوچھا اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا اس میں ایک بہترین گھڑی ہے، جو شخص اس میں اس بھلائی کی دعا مانگے گا جو اس کی قسمت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، یا اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی چیز اس کے لیے جمع کی جائیں گی، یا وہ ایسے برائی سے پناہ مانگتا ہے جو اس پر لکھ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے شر سے اس کو پناہ دیتا ہے، اور ہمارے نزدیک یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں اسے یوم مرید زیادہ ثواب کے دن کے نام سے پکاریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو کستوری سے زیادہ خوشبودار اور سفید ہے۔ جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی سے اتر کر ان لوگوں کے لیے اپنی تجلی کو ظاہر فرمائے گا حتیٰ کہ وہ اس کی ذات کریم کی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص مراد ہے، ورنہ وہ کرسی پر بیٹھنے یا اس سے اترنے سے پاک ہے۔ ترجمہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز ان کو زمین کی طرف اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ان کا وصال ہوا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم مزید یعنی زیادہ ثواب کا دن ہے۔ آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں اور قیامت کے دن دیدار خداوندی کا دن یہی ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جب جمعے کا دن سلامتی سے گزرا تو باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بے شک ہر دن زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے، لہذا اس وقت نماز نہ پڑھو، البتہ جمعے کے دن پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ تمام وقت نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم کو جھونکا نہیں جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے مکہ مکرمہ کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، دنوں میں سے جمعے کو اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے جمعے کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اور کہتے ہیں سلام سلام ہو، اچھا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شہید کا اجر لکھتا ہے اور اس کو قبر کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ شرائط جمعہ کا بیان۔ جمعۃ المبارک تمام شرائط میں باقی نمازوں کے ساتھ شریک ہے، البتہ 6 شرطوں میں وہ ان سے ممتاز ہے۔ نمبر 1، وقت۔ اگر امام کا سلام عصر کے وقت میں واقع ہو تو جمعے کی نماز فوت ہو گئی اور اس پر ظہر کی 4 رکعات کو پورا کرنا ضروری ہے، اور مسبوق کی جب دوسری رکعت وقت سے باہر نکل جائے تو اس میں اختلاف ہے۔ جگہ۔ نمبر 2، جگہ۔ صحراؤں، میدانوں اور خیموں کے درمیان جمعے کی نماز صحیح نہیں ہوتی، بلکہ ایک جامع جگہ ضروری ہے جہاں کی بستی غیر منقولہ ہو اور کم از کم ایسے 40 آدمیوں پر مشتمل ہو جن پر جمعہ فرض ہوتا ہو۔ اس میں دیہات شہر کی طرح ہیں، بادشاہ یا اس کی اجازت شرط نہیں، لیکن اس سے اجازت لینا اچھا ہے۔ نمبر 3، تعداد۔ 40 آدمیوں سے کم کے ساتھ جمعہ منعقد نہیں ہوتا، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سب مرد مکلف، آزاد اور مقیم ہوں اور گرمی سردی میں یہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتے ہوں۔ اگر کم ہو کر خطبہ یا نماز میں تعداد گھٹ جائے تو جمعہ صحیح نہ ہوگا، بلکہ شروع سے آخر تک اتنی تعداد کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 4، جماعت۔
اگر یہ 40 آدمی کسی گاؤں یا شہر میں متفرق طور پر جمعہ پڑھیں تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن مسبوق جب دوسری رکعت کو پائے تو اس کے لیے ایک رکعت الگ پڑھنا جائز ہے، اور اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع کو نہ پائے تو اقتدار کرتے ہوئے ظہر کی نیت کرے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعت پوری کرے۔ نمبر 5، اس شہر میں اس سے پہلے جمعے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اور اگر وہ ان سب لوگوں کا ایک جامع مسجد میں جمع ہونا مشکل ہو تو 2، 3 اور 4 مسجدوں میں یعنی جس قدر ضرورت ہو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ ہو تو وہی نماز جمعہ صحیح ہوگی جو سب سے پہلے پڑھی گئی، اور اگر حاجت ہو تو جو سب سے بہتر امام ہے اس کے پیچھے پڑھے، اگر دونوں برابر ہوں تو جو مسجد قدیم ہے اس میں پڑھے، اور اگر برابر ہوں تو جو زیادہ قریب ہے، اور نمازیوں کی کثرت کا بھی لحاظ ہے۔ نوٹ: احناف کے نزدیک ایسی کوئی شرط نہیں، ایک شہر میں کئی جگہ جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے اور مسلمان جمعے کے اجتماع میں زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں، ہر جگہ جمعے کی نماز شروع نہ کی جائے۔ نمبر 4، 2 خطبے اور یہ فرض واجب ہیں، ان میں کھڑا ہونا اور دونوں کے درمیان بیٹھنا لازمی ہے۔ پہلے خطبے کے 4 فرض نہیں، تحمید اور وہ کم از کم الحمدللہ پڑھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنا، قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ پڑھنا۔ اسی طرح دوسرے خطبے کے فرائض 4 ہیں، البتہ اس میں قرأت کی جگہ دعا ہے، اور 40 آدمیوں پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے۔ احناف کے نزدیک جمعے کا خطبہ سننا سنت ہے۔ جمعے کی سنتیں: جب سورج ڈھل جائے اور مؤذن اذان دے دے نیز امام منبر پر بیٹھ جائے تو اب تحیت المسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور خطبہ شروع ہونے تک گفتگو منع نہیں ہے۔ خطیب جب لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو سلام کہے اور وہ سلام کا جواب دیں، پھر جب مؤذن فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو، دائیں بائیں توجہ نہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو تلوار یا نیزے اور منبر پر رکھے تاکہ ان کے ساتھ کوئی لغو کام نہ کرے، یعنی ہاتھوں کو مشغول رکھے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھے۔ 2 خطبے دے اور ان کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور خطبوں میں اجرمی الفاظ استعمال نہ کرے، نہ الفاظ کو زیادہ لمبا کرے اور نہ ہی گانے کے طریقے پر پڑھے۔ خطبہ مختصر، بلاغت سے بھرپور اور جامع ہونا چاہیے۔ دوسرے خطبے میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھنا مستحب ہے۔ خطبے کے دوران آنے والا سلام نہ کرے، اگر سلام کرے گا تو جواب کا مستحق نہ ہوگا، البتہ اشارے کے ساتھ جواب دینا اچھا ہے۔ چھینکنے والوں کو یرحمکم اللہ کے ساتھ جواب نہ دیا جائے۔ یہ تمام باتیں خطبے کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں۔ وجوب جمعہ کی شرائط: جمعہ کی نماز مرد بالغ عاقل مسلمان آزاد اور ایسے شہر میں مقیم پر واجب ہے جس میں ایسے 40 آدمی رہتے ہوں جو ان شرائط کے جامع ہوں۔ احناف کے نزدیک بڑا شہر شرط ہے، یا شہر کے مضافات کی بستی ہو جہاں آذان کی آواز اس جانب سے پہنچتی ہو جبکہ لوگ خاموش ہوں اور مؤذن کی آواز بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ البتہ ان لوگوں کو بارش، کیچڑ، بیماری اور بیمار کی عیادت کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ بیمار کی تیمارداری کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہ ہو۔ پھر ان لوگوں پر لازم ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں یہاں تک کہ لوگ جمعے کی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے بیمار یا مسافر یا غلام یا عورت حاضر ہو جائیں تو ان کی نماز جمعہ صحیح ہوگی اور ظہر کی جگہ کفایت کرے گی، واللہ عالم بالصواب۔ عادت کی ترتیب پر آداب جمعہ، یہ 10 باتیں ہیں۔ جمعے کا عزم کرتے ہوئے اور اس کی فضیلت کے استقبال کے طور پر جمعرات کے دن اس کے لیے تیاری کرے، لہذا جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد دعا، استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو جائے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جو جمعے کے دن کی اس گھڑی کے مقابل ہے جو قبولیت کا وقت ہے، اور پوشیدہ ہے بندوں کے رزق کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید فضل عطا فرماتا ہے، اور یہ فضل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جمعرات کی شام اور جمعے کے دن سوال کرتے ہیں، اس دن اپنے کپڑوں کو دھوئے اور سفید کرے، اور اگر خوشبو موجود نہ ہو تو حاصل کرے، نیز جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانے سے جو امور مانے ہیں ان سے اپنے دل کو فارغ کرے، اور اس دن جمعے کے روزے کی نیت کرے کیونکہ اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کے دن کا روزہ ملایا جائے کیونکہ صرف جمعے کا روزہ مکروہ ہے۔ نماز اور ختم قرآن کے ذریعے اس رات کو زندہ رکھے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس پر جمعے کے دن کی فضیلت کا اضافہ نور علی نور ہے۔ اس رات میں جمعے کے دن اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، یہ مستحب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل ارشاد سے بعض حضرات نے یہی عمل مراد دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اول وقت میں آئے اور جلدی کرے، تیز
نہلائے اور خود غسل کرے۔ غسل دینے کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کے لیے غسل کا سبب پیدا کرے، یعنی جمع کرے۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب کپڑے دھونا ہے۔ اس طرح یہ تخفیف کے ساتھ تشدید کے بغیر مروی ہے اور اپنے جسم کو دھوئے یعنی غسل کرے۔ اس کے ساتھ استقبال جمعہ کے آداب مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ ان آفلین سے خارج ہو جاتا ہے جو جمعے کی صبح کہتے ہیں یہ کون سا دن ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جمعے کے دن زیادہ مکمل حصے والا آدمی وہ ہے جو پہلے دن اس کا انتظار کرتا ہے اور رعایت کرتا ہے، اور سب سے کم حصہ اس شخص کا ہے جو اس کی صبح کو کہتا ہے یہ کون سا دن ہے، اور بعض حضرات تو اس کے لیے شب جمعہ مسجد میں گزارتے تھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد غسل کرے۔ اگر اس وقت مسجد میں نہ جائے تو بھی اس کے قریب جانا زیادہ اچھا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرنے کے وقت اس میں قرب ہو۔ غسل بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اسے واجب قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ غسل جمعہ ہر بالغ پر واجب ہے۔ حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور یہ مشہور روایت ہے۔ ترجمہ جو شخص جمعے کے لیے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جو مرد و عورت جمعے کے لیے حاضر ہو اسے غسل کرنا چاہیے۔ اور اہل مدینہ جب ایک دوسرے کو گالی دیتے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا کہ تم اس شخص سے بھی برے ہو جو جمعے کے دن غسل نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کیا یہ آنے کا وقت ہے، یعنی جلدی کیوں نہیں آئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آذان سننے کے بعد میں نے صرف وضو کیا اور چلا آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف وضو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ترک غسل سے معلوم ہوا کہ صرف وضو کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ جو آدمی جمعے کے دن وضو کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے، اور جو غسل کرے تو غسل افضل ہے، اور جو آدمی غسل جنابت کرے تو اپنے جسم پر مزید ایک بار پانی غسل جمعہ کی نیت سے ڈالے، اگر ایک ہی غسل میں اکتفا کرے تو بھی کافی ہے اور اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی، جبکہ دونوں کی نیت کرے اور غسل جمعہ جنابت کے غسل میں داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی اپنے صاحبزادے کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے غسل کر رکھا تھا، پوچھا کیا یہ جمعے کے لیے ہے؟ عرض کیا نہیں بلکہ جنابت کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا دوبارہ غسل کرو، اور جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل لازم سنت ہونے سے متعلق حدیث بیان فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ غسل کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے صاحبزادے نے جمعے کی نیت نہیں کی تھی، اور یہ بات کہنا بھی بعید نہیں کہ مقصود پاکیزگی ہے اور وہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہو گئی، لیکن یہ بات وضو پر اعتراض کا باعث بنے گی۔ شریعت نے اسے ثواب کا کام قرار دیا ہے، لہذا اس کی فضیلت طلب کرنا ضروری ہے، اور جو آدمی غسل کرنے کے بعد بے وضو ہو جائے تو وضو کرے، اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، لیکن اس سے بچنا زیادہ اچھا ہے۔ تیسری بات زینت اختیار کرنا ہے، اور یہ اس دن مستحب ہے۔ زینت تین باتیں ہیں: لباس، پاکیزگی کا حصول اور اچھی خوشبو لگانا۔ پاکیزگی کا حصول مسواک کرنے، حجامت بنوانے، ناخن اور مونچھیں کٹوائے، اور ان تمام باتوں کے ذریعے ہوتا ہے جو کتاب الطہارہ میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال کر وہاں شفا داخل کر دیتا ہے۔ اگر جمعرات یا بدھ کے دن حمام میں جائے تو بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ بس اس دن اچھی خوشبو لگائے جو اس کے پاس ہو تاکہ یہ ناپسندیدہ بو پر غالب آ جائے، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے حاضرین کے دماغ میں خوشبو اور آرام پہنچے۔ اور مردوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ چھپا ہوا ہو، جبکہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہو۔ اس سلسلے میں روایت مروی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔